آغاز آپ سے کروں گا ندیم قریشی صاحب، جو پاکستان کا سفارتی وفد کل واپس آ رہا ہے اپنا دورہ کر کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک وہ وفد کامیاب رہا اس دورے میں اور کس طرح سے اپنا موقف پیش کر پایا پوری دنیا کے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، بالخصوص اسرائیلی گورنمنٹ کی جو پالیسیاں رہی پچھلی 2-3 دہائیوں میں، اور خاص طور پہ اس 1 سے 1.5 سال میں جب انہوں نے فلسطین پہ اٹیک کیا، غزہ کو تباہ کیا اور نسل کشی والی سلسلہ کیا ابھی تک۔ اب جب ایران پر اٹیک ہوا اور ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو پوری دنیا کی اب نظریں اس ریجن پہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو یہ فرمایا کہ جی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں نے بند کروائی، اور بالکل ٹھیک کیا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے جو بیان دیا کہ جی ہم بنیان مرصوص کو جو ہمارا آپریشن تھا جس میں ہم نے ہندوستان کو یہ بتایا کہ پاکستان یہ قوم ہے، پاکستان دنیا کی ایک بہترین پروفیشنل فوج رکھتا ہے اور پاکستان ترنے والا نہیں ہے ہندوستان کے لیے۔ تو ڈی جی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ بھی ہمارا امن کے لیے، ہم امن کے نام سے منسوب کرتے ہیں اس آپریشن کو۔ تو یقیناً اب دنیا دیکھے گی اور دنیا دیکھنا چاہے گی کہ اس وفد کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی پالیسی کو ریویو کرتے ہیں ایران کے حوالے سے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہونے والی جو یہ زیادتی ہے اسرائیل کی، وہ اسی پالیسی کی کنٹینیوٹی ہے جو بائیڈن گورنمنٹ کے دور میں تھی، جس پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اور ہماری پوری پارٹی کی یہ خواہش تھی، اور آج کے حکمرانوں کے لیے یہ لیسن ہے اس میں کہ جو اس وقت جب یو ایس اے میں الیکشن ہو رہے تھے تو پوری آج کی جو سرکار ہے، ان کے بہت سارے فیڈرل منسٹرز جو بائیڈن کی جو کینڈیڈیٹ تھی کمیلا ہیرس اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ہم پر الزام یہ تھا کہ تحریک انصاف تو جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے، کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے۔ ایسا نہیں تھا، ہم اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی جو انتخابی کمپین تھی اس میں اس نقطے کو ہمیشہ فوقیت دی کہ میں امن کا پیمبر ہوں گا، میں دنیا میں جنگیں بند کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں آج سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو یہ روکنے کا بہترین وقت ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنی پار استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی گورنمنٹ کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ ایران پر جو حملے انہوں نے شروع کیے، جس کے جواب میں ایران کو اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھنا پڑا، اور یہ جنگ یہ نہ ہو کہ اس خطے میں کسی اور بڑے حادثے کی طرف جائے۔ تو دنیا چاہے گی کہ ٹرمپ صاحب اپنے امن کے پیمبر ہونے کا وہ جو میسج ہے وہ دیں، اس جنگ کو رکوائیں ہر طرح سے۔ اور جہاں تک چیف صاحب کے دورے کی بات ہے، ظاہر ہے جی پاکستان کے لیے جب بھی پاکستان کے استحکام کو، پاکستان کے وقار کو، پاکستان کی عزت کو فوقیت اور تقویت دی جائے گی تو ہم بطور پاکستانی بڑی خوشی محسوس کریں گے۔ اور میں اب سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرح سے ایرانین اسمبلی میں پاکستان کی قوم کے لیے اور پاکستان کی پالیسیز کے حوالے سے تشکر کے جذبات سامنے آئے، اور پوری دنیا اس وقت بالخصوص مسلم ورلڈ اور مسلم ورلڈ کا نوجوان پاکستان کو ایک ہوپ کے طور پہ، پاکستان کو ایک مضبوط مسلم لیڈر کے طور پہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اب اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے آپریشن بنیان مرصوص میں اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کسی صورت بھی، پاکستانی قوم بھی اور پاکستان کے افواجی بھی کسی صورت بھی انڈین پالیسی سے، مودی مائنڈ سیٹ سے مروب ہونے پر تیار نہیں ہے۔ تو میں اب توقع یہ رکھوں گا کہ پوری دنیا جس ایک نقطے پر اب متحد ہے، مسلم ورلڈ بھی اور بہت سارے، چائنا ہے، رشیا ہے، کہ اسرائیل کو روکا جائے، اس کے اقدامات جو ہیں، اس کا جو رویہ ہے، اس کی جو ہر طرفی والی پالیسی ہے، اس کا جو اٹامک پروگرام ہے، وہ دنیا چیک نہیں کر سکتی، وہ کسی ادارے کے ماتحت نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اور ایران یا کوئی مسلم ملک کسی بھی طرح سے اپنے دفاع کے لیے کوئی پیش رفت کرتا ہے تو اس پہ سارے یو این او کے لاز بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور دنیا ان سے توقع رکھتی ہے کہ وہ دنیا کے امن کے لیے کام کریں گے۔ تو مجھے تو توقع بھی ہے کہ اس ملاقات کے بعد دنیا منتظر ہے اس بات کی کہ فوری طور پہ امریکہ یہ جنگ بندی کروائے۔ بالکل، اور امریکہ کا کردار جو ہے اس حوالے سے، کمر الاسلام صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس وقت جو ایک اہم اور بڑی ملاقات ہوئی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اور ٹرمپ کی، اس کے بعد ایران اسرائیل صورتحال میں کیا تبدیلی متوقع ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت پاکستان کا رول کیا رہا۔ اس تمام معاملات میں حکومت پاکستان نے ایک پرنسپل سٹانس لیا، اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، فلور آف دا ہاؤس پہ قرارداد پاس ہوئی، متفقہ قرارداد پاس ہوئی،
اور یہ اس پہ پرامن جو علاقے میں جو امن ہے اس پہ زور دیا گیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ جو کل کی ملاقات ہوئی ہے یہ بہت تاریخی ملاقات ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کنٹیکسٹ میں آپ ہمارے پڑوس سے اٹھنے والی چیخوں کو دیکھیں اس وقت کہ جہاں پر پاکستان نے جنگ میں کامیابی حاصل کی تھی، تو اسی طرح سفارتی محاذ پہ یعنی ایک تو اس ملاقات کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا موقف اس سے پہلے سامنے آیا تھا کہ امریکہ کشمیر کے معاملے پہ، میں چونکہ اس کو پاکستان کی جو اینک ہے اس سے دیکھ رہا ہوں، تو کشمیر کے معاملے پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رول پلے کریں گے، اور انڈیا نے اور پرائم منسٹر مودی نے، بلکہ کل کی بھی بات ہے، انہوں نے اس بات پہ پروٹیسٹ کیا اور کہا کہ انڈیا کسی قسم کے اپنے بائی لیٹرل یہ ایشو ہے اور اس پہ کوئی تھرڈ پارٹی کی جو انٹرونشن ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک تو پاکستان کا موقف وزا وز انڈیا اسٹرینگتھن ہوا اس مذاکرات سے، پاکستان کی جو امپورٹنس جیو پولیٹیکل سرکمسٹانسز میں تھی وہ امپروو ہوئی اس ملاقات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا معاملہ ہے اور جو اس وقت ایرانی معاملات میں جس میں ایک جنگ کا بڑی جنگ کا خدشہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ارد گرد سے جو وہ آ رہا ہے اور پنپ رہا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مثبت ثابت ہوگی۔ ظاہر ہے اگر 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں گی، پاکستان نے اپنی انٹینٹ، اپنی اس ریزولو کا اور اپنی جو اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ یکجہتی کہہ لیں، اور ساتھ اس کا دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایک جارحیت پسند ملک، ایک ظالم ملک جس نے کہ غزہ میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ انسانیت کی دھجیاں بکھیری، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی فیلڈ مارشل نے اور انہوں نے یہ موقف پیش کیا ہوگا۔ تو اوورآل ان ساری کنٹیکسٹ میں یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، مثبت ملاقات ہے، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ساری تیاریوں کے بعد اس کا جو فائنل یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس جنگ میں حصہ لینے کا جو فیصلہ ان پرنسپل انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ کو ہولڈ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی لنک اس ملاقات سے ڈیفینیٹلی ہوگا اور ریزننگ اور ریشنل پریویل کرے گا اور خطے میں امن قائم ہوگا انشاءاللہ۔ تو انجینئر صاحب اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر خطے پر کیا اثرات ہوں گے اس کے بعد؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس میں ہمیں غیر جذباتی انداز میں سوچنا چاہیے پاکستان کو۔ ابھی پاکستان کے حال ہی میں بہت سے معاملات ہوئے، تو ہمیں ریجنل بنیادوں پر سب سے پہلے پاکستان کے پرنسپل کو سوچنا چاہیے، اور خطے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی مداخلت یا فارمر یو ایس ایس آر کی بھی جو مداخلت تھی یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں آپ نے دیکھا، عراق کے معاملات دیکھے کہ عراق پہ اس سے پہلے جب کویت عراق جنگ تھی اس میں بھی عراق ایران کا ہمسایہ ملک ہے اور اسی خطے سے اس کا تعلق ہے، وہ پاکستان کا ڈائریکٹ ہمسایہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک غیر جذباتی انداز میں پاکستان کی جو پاکستان کے وزا وز انڈیا اور پاکستان کے وزا وز کشمیر کے معاملات ہیں اسے مد نظر رکھ کے تو اس اینک سے دیکھنا چاہیے۔ ہاں پرنسپلی جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ ضرور یہ ایسے ہی ہے، اس نے ہمیشہ مذمت کی ہے، ہمیشہ جارحیت کی، خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسئلے پہ، جو کہ وہ کہ فلسطین کی طرف سے پاکستان کو کبھی انڈیا کے معاملے پہ وہ والی حمایت نہیں ملی، لیکن پاکستان کا موقف ہمیشہ سے پرنسپل رہا ہے اور پاکستان اس موقف کو جاری رکھے گا، اور اس کو جاری رکھنے کی صورت میں ہی جو ہے وہ پاکستان کا اور علاقے کا امن اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بالکل، پاک بھارت جنگ ہو یا اسرائیل جنگ ہو، پاکستان کی جانب سے ہمیشہ پیغام گیا ہے اور یہ کوششیں سفارتی سطح پر بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید رائے لیں گے اس بریک کے بعد۔